بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان اسٹڈیز چیپٹر نمبر 1 بر صغیر میں مسلم معاشرے کا قیام پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 3 فور BA BSc BCom MBA MBBS BBA پارٹ 2 کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھیگتی تحریک کا آغاز، مقاصد، تعلیمات اور مشہور رہنما۔ بھیگتی تحریک کا آغاز۔ سلاطین دہلی کے عہد میں مذہبی ہندو مفکرین اور مصلحین نے اسلام کے عقیدہ توحید کے زیر اثر ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد ہندو مت اور سماج کی اصلاح تھا۔ اسی تحریک کو بھیگتی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کا مسلک اور عقیدہ ایک خدا کے لیے زاہد و ریاضت اور عبادت و پرستش کرنا تھا۔ اس کی تحریک کے رہنماؤں اور مفکرین کو بھگت کہا جاتا تھا، جس کے معنی زاہد، عابد اور پرستار کے ہیں۔ گویا ان کا عقیدہ اور مسلک یہ تھا کہ مذہب کے روح کے بے معنی رسموں اور خاص طور طریقوں میں نہیں، بلکہ بھکتی میں، جس کا مطلب خدا کی پرخلوص عبادت اور خدمت ہے۔ اس تحریک کے پیروکاروں کے نزدیک رام اور رحیم، ایشور اور خدا ایک ہی مثال اور یکتا ہستی کے مختلف نام ہیں۔ رام اور رحیم، قرآن اور پران میں کوئی فرق نہیں۔ بھیگتی تحریک کے پرچار اور بانی ہندو خدا پرست تھے اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بھیگتی عبادت میں نجات ہے۔ ان کا خدا وشنو دیوتا تھا جو انسانی شکل اور روپ میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ وشنو دیوتا کی بیوی لکشمی تھی اور وہ بھی انسانی شکل میں حلول کر سکتی تھی۔ بھیگتی تحریک کی ابتدا 8ویں صدی عیسوی میں جنوبی ہند میں ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ ہندو مفکرین نے اسے 14ویں صدی کے اواخر اور 15ویں صدی کے اوائل دور دراز کے علاقوں میں بھی پھیلا دیا۔ اصلاحی تحریک کا اعلیٰ مقصد خدا سے محبت کرنا اور عوام کی اصلاح کرنا تھا۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس تحریک کے بھگتوں اور بانیوں نے سب سے پہلے عوام کو بت پرستی اور بیہودہ رسوم سے روکنا شروع کیا۔ بھیگتی تحریک کے مقاصد۔ بھیگتی تحریک کے مذہبی اور معاشرتی اصلاحی تحریک تھی جس کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے: ہندو مت اور ہندو دھرم کی اصلاح کرنا، تمام مذاہب کے انسانوں سے بلا امتیاز محبت اور ہمدردی کرنا، برہمنوں کی اجارہ داری اور کھستریوں کی عسکری آن بان کو ختم کرنا، بے شمار دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا کے بجائے ایک خدا کی پوجا کرنا، توحید پرستی، خدمت خلق اور عالمگیر اخوت کی پرچار کرنا۔ بھیگتی تحریک نے ان مقاصد کے حصول کے لیے بھگوت گیتا کی تعلیمات کو اپنا محور بنایا۔ بھگوت گیتا کی تعلیمات میں صرف انسانی اور رواداری کا اصول کار فرما تھا۔ اس کی بنیادی تعلیمات عالمی مساوات، رواداری، بردباری، فراخ دلی، پیار، محبت اور خدمت خلق پر مشتمل تھیں، اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ کسی انسان سے نفرت نہ کی جائے، کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے اور ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہو کر اس کے غم کا مداوع کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس
تحریک کے بھگت پریم، خدمت، محبت اور مساوات کا درس دیتے تھے، اور ان کے عقائد بھی اسلام کے مشابہ تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہ تھے کیونکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے زور اور ترقی سے برہمن پریشان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی، مگر اس کی سنہری تعلیمات کے پیش نظر وہ اس تحریک کو روک نہ سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 16ویں صدی عیسوی تک یہ تحریک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ بھگتی تحریک کے مذکورہ رہنما اور بھگت مسلم تصوف سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ صوفیوں کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوئے اور زندگی اور سادگی کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا۔ اس طرح وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے گئے۔ انہیں اپنے چیلوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کی جس میں مسلم صوفی اپنے مریدوں کی تعلیمات و تربیت کرتے تھے۔ پنڈت شنکراچاریہ بھگتی تحریک کا اولین اور عظیم رہنما تھا۔ وہ جنوبی ہند کے علاقے مالابار کا رہنے والا تھا، جو جنوبی ہند میں مسلمان تاجروں کی آمد کے بعد ان کی رواداری، مساوات اور سادگی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے عوام جو بتایا کہ خدا ہی صرف ایک خدا ہے، وہی عبادت اور پوجا کے لائق ہے، گویا اس کے نزدیک ہی ایک ایسا خدا تھا جس کی پوجا کی جا سکتی تھی، اور اس نے اسی عوام کی نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ شنکراچاریہ نے بدھ مت کی تعلیمات کے لیے صدائے احتجاج بلند کی اور کہا کہ علم ہی نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ اعمال میں کچھ نہیں۔ اس کے نزدیک اعمال کی اہمیت ثانوی تھی۔ راماج شنکراچاریہ کے بعد بھگتی تحریک کے روح رواں اور بھگت راماج تھا۔ وہ 12ویں صدی عیسوی میں دکن میں پیدا ہوا اور اس سری نگر کو اپنا مرکز بنا کر اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے ایشور یعنی خدا سے الگ اور جدا نہیں، اور نہ ہی کوئی غیر مرئی شے ہے، بلکہ وہ نیکی اور حسن کے اوصاف کا حامل ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ صرف ایشور ہی تمام اوصاف اور حسن و جمال کا منبع ہے، اس لیے اس کی پوجا کی جائے۔ دکن میں جو لاحکومت کا راجا وشنو مت کی بجائے شامت کا پیروکار تھا، وہ راماج کی تعلیمات سے سخت برہم ہوا، چنانچہ اس نے رانج کو دکن سے نکال دیا۔ نمبارک بھی بھگتی کے ابتدائی پرچارک تھے۔ راماج کے انتقال کے بعد اس کو نمبارک نے بہت سہارا دیا۔ وہ ایک بہت مشہور بھگت تھا۔ اس نے جنوبی ہند میں بھگت کی نشوونما کے لیے خوب کام کیا۔ اس کا فلسفہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ وہ یہ کہ اس نظریے کے مطابق انسان کی ذات میں خدا کی ذات بھی شریک ہے اور اس سے الگ بھی ہے۔ اس کے فلسفے کا محور کرشن تھا۔ اس نے کرشن وشنو کا اوتار قرار دے کر اس کی پوجا پر زور دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وشنو میں محبت اور انسانیت کے پہلو نمایاں ہیں، اس لیے یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبارک نے بھی اپنے پیش رواؤں کی طرح ذات پات کے نظام اور بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا سوال۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔